پنہاں ہے جو زمیں کی گہرائی میں، پہاڑوں کی اونچائی میں، سمندر کی تہ میں، آسماں کی سیاہی میں، ہاں وہ تاریخ چلا ہوں کھوجنے کہ یہ ہے میری میراث۔ بلکھاتی ندیاں، اونچے پہاڑ، برف میں لپٹے پتھریلے پہاڑ، یہ ہے میرا گلگت بلتستان۔ گلگت بلتستان سیاحتی اعتبار سے کافی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اس کی خوبصورتی اور دلکش مناظر ہمیشہ سے ہی مداحوں کی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کی خوبصورت وادیوں میں سے ایک وادی وادی ہنزا ہے۔ برف سے ڈھکے پہاڑوں کی آغوش میں لپٹی یہ وادی اپنی اہمیت کئی وجوہات کی بنا پر رکھتی ہے۔ خوبصورت منظر، گلیشیئرز اور سلک روٹ سے وابستگی کے علاوہ یہ علاقہ قدیم ثقافت کا بھی وارث ہے۔ بلند و بالا پہاڑی سلسلوں کے بیچوں بیچ وادی ہنزا دو قدیم قلعے، قلعہ التت اور قلعہ بلتت کی عمارتیں سمائے سیاحوں کو خوش آمدید کہتی نظر آتی ہے۔ التت کے معنی نچائی کے ہیں۔ کچھ مورخ اس کو 900 سال قدیم بتاتے ہیں، جبکہ تحقیق کے مطابق قلعہ التت تقریباً 1100 سال پرانا ہے، کیونکہ اس قلعے کی تعمیر میں استعمال کیا گیا مال 1100 سال پرانا ہے۔ یہ قلعہ ہنزا کے حکمرانوں، جن کو میر بھی کہا جاتا ہے، کی رہائش گاہ تھا۔ اس قلعے کے آس پاس بورشو قوم کے لوگ آباد ہیں۔ اس قلعے کو باقاعدہ سوچ اور سمجھ بوجھ کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا۔ یہاں موجود ہر شے اپنی کہانی آپ ہے، جیسے کہ یہاں کے دروازے۔ التت قلعے کے دروازے چھوٹے اور کم چوڑے ہیں۔ اس کے 3 مقاصد ہیں۔ پہلا یہ کہ جنگ کی صورت میں دشمن ایک ساتھ داخل ہونے کے بجائے ایک ایک کر کے داخل ہو۔ دوسرا یہ کہ بادشاہ کے سامنے حاضرین جھک کر داخل ہوں، اور تیسرا یہ کہ دشمن جیسے ہی اپنا سر جھکائے اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ دیوار میں موجود یہ 3 ڈنڈے زمانہ قدیم میں وقت کا حساب رکھنے کے لیے نصب کیے گئے تھے۔ یہاں پر موجود ایک شاہی باورچی خانہ ہے جو 2 مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا، ایک کھانا بنانے کے لیے اور دوسرا اپنی رعایا کے معاملات اور مسائل سننے اور ان کو حل کرنے کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ سلطان نامی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ راجہ کی وفات کے بعد چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے بغاوت کی، جس کے نتیجے میں بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اس دیوار میں چنوا دیا۔ اس قلعے کی سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ بغاوت کرنے والے شخص کو اس زمانے میں سزائے موت دی جاتی تھی، لہٰذا مجرم کو قلعے کی تقریباً 12 سے 13 فٹ اونچی اس دیوار سے سزا کے طور پر نیچے پھینکا جاتا تھا۔ یہ قلعہ تقریباً 300 سال تک ہنزا کے حکمرانوں یعنی میر خاندان کی وراثتی رہائش گاہ رہا۔ اس کے بعد قلعہ بلتت ہنزا کے میر کی رہائش گاہ بنا۔ یہ قلعہ وادی ہنزا کے قریب موجود قصبے کریم آباد کے پاس ہے۔ اس قلعے کی بنیادیں تقریباً 700 سال پرانی ہیں، جبکہ اس میں کئی 100 سال تک رد و بدل ہوتی رہی۔ اس کی تعمیر کے متعلق کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے مقامی شہزادے نے 16ویں صدی میں بلتی شہزادی سے شادی کی تھی، اور وہ جہیز میں قلعے کی تعمیر، آرائش و تعزین کے لیے اپنے ساتھ خاص کاریگر لائیں تھیں، تاکہ قلعہ التت کے قریب ہی یہ قلعہ تعمیر ہو سکے۔ تحقیق دانوں کا ماننا ہے کہ یہ محض ایک کہانی ہے، کیونکہ موجودہ تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ قلعہ بغیر کسی سمجھ بوجھ کے مختلف کمروں کے اضافے کے نتیجے میں بنا، جن کا مقصد دیدیان یعنی واچ ٹاورز کو آپس میں جوڑنا تھا۔ صدیوں تک یہ حملہ کرنے کے لیے اہم جنگی تیاریوں کا مرکز رہا۔ التت اور بلتت دونوں قلعے میروں کی طاقت کا گڑھ تھے، جنہوں نے 1974 تک وادی ہنزا پر حکومت کی، لیکن ساتھ ساتھ اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ قلعہ خاص طور پر رانی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ کمرہ شاہی باورچی خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔
یہاں محل میں موجود ہر شخص کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ خوبصورت رنگ برنگے شیشوں کی کھڑکیوں والا کمرہ کافی ہوادار تھا اور اس کو سن روم کہا جاتا تھا، جہاں رانی صاحبہ دھوپ سیکتی تھیں۔ اس کے علاوہ میدان میں کھیلی جانے والی پولو گیم سے لطف اندوز ہوتی تھیں۔ یہ کمرہ رانی کوٹ کہلایا جاتا ہے کیونکہ یہاں رانی خواتین کے مسائل سنتی اور حل کرتی تھیں۔ قلعہ بلتت کی موجودہ حالت گزشتہ 1 صدی تک ہونے والی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔ میر ناظم خان نے بیرونی دیوار کے اضافے کے ساتھ ساتھ اپنی خوابگاہ اور دیگر کمروں کو پردوں اور رنگ برنگی شیشوں سے مزین کیا تھا۔ اس کے علاوہ آتش دانوں، چھجے اور چبوتروں کا اضافہ بھی کروایا تھا۔ چھت پر بنائے گئے چبوتروں پر اچھے موسم اور چاند تاروں کی روشنی میں شاہی محفلیں منعقد کی جاتی تھیں۔ انگریزوں کی آمد کے بعد یہ قلعہ اپنی اہمیت کھونے لگا۔ سن 1945 میں ناظم خان کا پوتا اپنے خاندان سمیت قلعہ چھوڑ کر کریم آباد کے جدید طرز کے مکان میں منتقل ہو گیا۔ 1945 سے 1990 کی دہائی تک یہ قلعہ خالی رہا۔ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے قلعہ کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہا۔ 1980 کے قریب ایک غیر ملکی ٹیم نے قلعوں کو نہایت خستہ حال میں پایا اور ان کی مرمت کے لیے کام شروع کیا۔ 1996 تک ان کی مرمت کا کام مکمل ہوا۔ اب قلعہ بلتت کے مختلف کمروں میں مقامی کپڑے اور پرانی تصاویر آویزاں کی گئی ہیں۔ یہاں کچھ پرانے برتن بھی رکھے گئے ہیں جو مقامی لوگوں نے عطیتاً دیے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں فرنیچر، تلواریں، مختلف معاہدے اور سندیں بھی آویزاں ہیں۔ قلعہ التت 2007 میں عام عوام کے لیے واپس کھولا گیا۔ قلعہ التت اور بلتت اب آغا خان ٹرسٹ فار کلچر کی زیر نگرانی ہے۔ 2005 میں قلعہ بلتت کو ٹائم میگزین ایشیا کی جانب سے بیسٹ آف ایشیا ایوارڈ ملا۔ 2004 میں یونیسکو ایشیا پیسیفک ہیریٹیج ایوارڈ فار کلچرل کنزرویشن میں ایوارڈ آف ایکسیلنس اور سن 2000 میں ٹورزم فار ٹمورو ایوارڈز میں گلوبل ونر قرار پایا۔ دیکھو یہ میرا گلگت بلتستان ہے، دھلا دھلا کھلا کھلا، ثقافت سے بندھا ہوا، بلند و بالا پہاڑوں سے ہے یہ گھرا ہوا، شان ہے آن ہے، میرا پاکستان ہے۔